الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے بہت خوشی مسرت کا موقع ہے کہ میں اپنے ملک پاکستان میں آیا ہوا ہوں اور میری ملاقات یہاں کے نوجوانوں سے ہو رہی ہے۔ کہیں بھی جاتا ہوں خواہش ہوتی ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ بیٹھا جائے اور ان کے ساتھ تبادلہ خیال ہو، ان کے جو فکری اشکالات ہیں، ان کے اضطرابات ہیں، ان کے ذہن میں کوئی الجھنیں ہیں، ان کو میں سنوں اور ان کی فکر سے استفادہ کروں، ان سے سیکھوں۔ تو میری کوشش ہوگی کہ آج کی جو گفتگو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ انٹریکشن ہو، بات چیت ہو، آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں اور کوئی تنقید کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اور میں بھی جن چیزوں کے بارے میں مجھے علم ہے وہ میں آپ کی خدمت پر رکھ دوں گا، اور جو چیزیں میرے دائرہ علم سے باہر کی ہیں اس پر میں آپ کو بتا دوں گا کہ علم صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم کیا جانتے ہیں، بلکہ حقیقی علم اس چیز کا نام ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہم کیا نہیں جانتے۔ جب ہمیں اس چیز کا ادراک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جستجو ہوتی ہے، اس کے بعد تحقیق ہوتی ہے، اس کے بعد ہمیں حقیقی شعور حاصل ہوتا ہے۔ آج جس موضوع کا انہوں نے انتخاب کیا ہے، میں بہت ہی مختصر انداز میں چاہوں گا 15-20 منٹ میں اس میں اپنی گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں رکھ دوں، اور پھر آپ لوگوں کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں، جو بھی اشکالات ہیں وہ آپ رکھیں۔ اس وقت ایک جدید پڑھا لکھا انسان جب مذہب کی طرف جاتا ہے، دین کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، تو جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے وہ مذہبی لوگوں کے اختلافات ہیں۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ بھئی تم دین سے دور کیوں ہو، یا کسی کو دین کے قریب آنے کی دعوت دیں، تو ہمیشہ آپ کو ایک ہی بات سننے کی ملے گی، یار کون سا دین؟ یہ تو جس عالم کی بات سنو وہ اپنا ایک الگ دین بیان کرتا ہے، جس مولوی کے پاس بیٹھو وہ اپنے کچھ دلائل رکھتا ہے۔ یہ لوگ تو آپس میں اتنے اختلافات ہیں لوگوں کے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سے اسلام کی آپ دعوت دے رہے ہیں۔ اور انسان کی نفسیات کی یہ کمزوری ہے کہ جہاں پر اس کو کہیں اضطراب محسوس ہوتا ہے، آپ دیکھیے کبھی آپ کو رات کے وقت کہیں سے جانا ہو اور کوئی سنسان سا رستہ ہو اور اس کے مقابلے میں ایک بہت آباد رستہ ہو، تو آپ ہمیشہ آباد رستے کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ انسان اپنی طبیعت میں خوف محسوس کرتا ہے، خطرہ محسوس کرتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حوصلہ مند ہوں۔ تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بالعموم متوسط ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں ہماری آپ کی طرح کے، وہ گھبرا جاتے ہیں اور ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یار دین، اسلام، مذہب اگر اس کے ساتھ جڑیں تو جڑنے کے بعد کیسے فیصلہ کریں گے کہ کس کی بات ٹھیک ہے۔ ہم لوگ تو اپنی زندگی کو ایک ایسی مشکل میں ڈال دیں گے کہ جہاں پر پھر اور کوئی کام نہیں ہو سکتا، پھر یہ مولویوں کے مناظرے سننے پڑیں گے، ان کی لڑائیاں، ان کی فرقہ وارانہ اختلافات، فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو آج کی گفتگو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ بہت اختصار اور جامعیت کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ جو اسلام ہم اور آپ مانتے ہیں، جانتے ہیں، اس کی جو ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن کے ورژنز نظر آتے ہیں، یہ ورژنز کیوں وجود پذیر ہوئے، ان کے اندر کیا بنیادی اختلاف ہے، اور اس اختلاف کو سلجھانے کا کیا طریقہ ہے۔ دیکھیے، جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دین دینے کا فیصلہ کیا، یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے بتایا ہے کہ دنیا میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے ان کی فطرت میں اللہ نے نیکی بدی کا شعور ڈالا تھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمہارے ابو الآبا آدم علیہ السلام کی پشت سے ہم نے تمام انسانوں کی ارواح کو نکالا اور ان سے کچھ مکالمہ کیا۔ وہ جو بھی مکالمہ تھا اس کی میموری کہا جاتا ہے کہ ہمارے حافظے سے محو کر دی گئی ہے، حذف کر دی گئی ہے، لیکن جو کانٹینٹ ہے اس کا، جو اللہ اور ہمارے درمیان مکالمہ ہوا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ اس کانٹینٹ کا اپنے اوپر، اپنی فطرت کے اوپر غور کر کے جائزہ لو کہ کیا تمہارا اندرون، تمہارا داخل، تمہارا باطن، تمہاری عقل، تمہاری خرد، تمہارا شعور اس کو قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ وہ کانٹینٹ یہ تھا کہ تم ایک مخلوق ہو اور تمہارا ایک خالق ہے، اور ایک ہی خالق ہے جس نے تمہیں بنایا ہے اور تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ شعور دے کے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا۔ جب میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تو جس شخص کا میں نے انتخاب کیا، پہلے شخص کا بھیجنے کا، اسی کو میں نے اپنا پیغمبر بھی بنا دیا، اور پیغمبر بنا کر اس کو یاد دہانی، لوگوں میں تذکیر، انذار، اپنی نسل کو اللہ کی طرف بلانا، اس سب کا پابند کیا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے اللہ کی اس منشا، اللہ کی یہ خواہش، اللہ کا یہ لائے عمل نسلوں میں منتقل ہونا شروع ہو گیا۔ اس لحاظ سے مذہب اسلام کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام اس دین کے پہلے پیغمبر بھی ہیں، پہلے دائی بھی ہیں، پہلے عالم بھی ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں نے خود میری ہدایت کو سمجھنے میں
اختلافات کرنے شروع کر دیے۔ یہ اختلاف کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان ہے، انسان کو اللہ نے ارادے، عقل، اختیار دیا ہے، وہ چیزوں پر غور کرتا ہے تو ڈفرینٹ پرسیپشنز بنتی ہیں، ان پرسیپشنز کے نتیجے میں وہ اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کرتا ہے، اختلاف ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، ہر طبقہ جو تھا انسانیت کا وہ ایک ہی طرح سے پہلے سوچتا تھا ابتدا، پھر اس کے بعد ان میں اختلاف ہوا۔ جب اختلاف ہوا تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے پیغمبر بھیجے، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں کے ساتھ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان کے ساتھ ایک کتاب نازل کی۔ کیوں نازل کی؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ جو اختلافات ہو رہے ہیں تمہارے درمیان اس میں وہ فیصلہ کر دے۔ تو جتنے پیغمبر آئے وہ کتاب لے کر آئے، یہ پہلے سے کتاب موجود تھی، اس کی یاد دہانی کروانے کے لیے آئے۔ اسلام کے آخری پیغمبر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اسی ہدایت کو آنے والی نسلوں تک کے لیے منتقل کر دیا۔ جن ذرائع کے ذریعے اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچی وہ دو ہیں، ایک ہے قرآن مجید اور دوسرا ہے انبیاء کا وہ ٹریڈیشن، وہ پریکٹیکل پریکٹسز جن کو قرآن مجید انڈورس کرتا ہے، جن کی بارے میں قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے، اور جو تمام مسلمان پہلے سے بھی جانتے ہیں، اور ان کے اندر اگر کوئی تبدیلی ترمیم ہوئی ہے تو اس تبدیلی ترمیم کو، تجدید کو پیغمبر کر کے آگے جاری فرما۔ اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز ہے، نماز تمام انبیاء پڑھتے چلے آئے، روزہ تمام انبیاء رکھتے چلے آئے، زکوٰۃ تمام انبیاء دیتے چلے آئے۔ خود قرآن مجید بتاتا ہے تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ قرآن مجید بتاتا ہے حرم کے اندر وہ منکرین وہ نمازیں پڑھتے تھے، ویل للمصلین، کہا بربادی ہے حرم کے پروہت ان نمازیوں کے لیے۔ تو گویا رسول اللہ سے پہلے بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھی، حج کیا جا رہا تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے حج کیا ہے۔ تو یہ تمام پریکٹسز جاری تھی۔ کیوں جاری تھی؟ اس لیے کہ اسلام کی روایت جاری تھی، ان میں انحراف کیا لوگوں نے، بدعات پیدا کی، اختلافات کیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لے آئے تو آپ نے آنے کے بعد دو چیزیں اللہ کی ہدایت کے مجموعے کے طور پہ آگے منتقل کی، نماز پڑھ کے دکھائی اور اللہ کی ہدایت قرآن مجید میں ثبت کر کے اگلی نسلوں کو منتقل کر دی۔ اب یہ دو دین کے سورسز ہیں اور ان سورسز سے باہر کوئی دین نہیں پایا جاتا۔ یعنی کوئی شخص اگر آگے بڑھ کے آپ سے کہے کہ میں آپ کو دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور اس کی دعوت ان سورسز سے باہر ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کی دعوت نہیں دے رہا آپ کو، اس کا کوئی اپنا فلسفہ ہے، اپنی فکر ہے، اپنی میتھولوجی ہے، اپنی ہسٹری ہے۔ دین کی جب بھی بات ہوگی تو دین کا واحد ریفرنس اس زمین پہ وہ پیغمبر کی ذات ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تنہا ماخذ۔ ماخذ کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں سے کوئی حقیقت اخذ کی جاتی ہے۔ تو زمین کے اوپر ایک شخص کھڑے ہو کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کا فرستادہ ہوں، منتخب ہوں، چنیدہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میرے پاس ہدایت ہے۔ یہ جو ہدایت پیغمبر لے کر آئے قرآن و سنت کی صورت میں، اس ہدایت کو انہوں نے لوگوں میں منتقل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ پر لوگوں کی ایک جماعت ایمان لے کر آئی تھی، صحابہ اکرام کی وہ جماعت تھی، اس میں بے شمار لوگ تھے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اس کو محفوظ کیا اور آگے پہنچایا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ پچھلے انبیاء کے معاملے میں بہت ساری جگہوں پہ یہ نہیں ہو سکا، اس لیے کہ ان کو وہ جماعت میسر نہیں آ سکی، اتنے افراد نہیں تھے کہ وہ ان تمام چیزوں کو لکھتے، کنسنسس کے ساتھ آگے منتقل کرتے۔ لیکن اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی حکمت بالغہ کہ ختم نبوت ہونا تھا، جو کام پیغمبر کرتا ہے وہ کام پیغمبر کے رخصت ہونے کے بعد اب دین کے سورسز نے کرنا ہے، تو وہ سورسز محفوظ ہو گئے، وہ آج بھی محفوظ ہیں۔ ان سورسز کے اوپر کوئی شخص علم کی دنیا میں کوئی ایک سوال بھی نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ وہ سورسز علم کے اس ذریعے سے ہمارے پاس آئے ہیں جس کی ٹرانسفارمیشن قطعی ہے، جس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسی جیسے اسٹیبلش ہسٹوریکل فیکٹ منتقل ہوتا ہے، اتنی بڑی تعداد ہے افراد کی ان سورسز کو منتقل کرنے والی کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے۔ ناممکن ہے کہ ایک ارب لوگ کہیں پر جمع ہوں مسلمان اور فیصلہ کریں کہ آج سے ہم جھوٹ بولیں گے، یہ جو قرآن مجید ہے اس کے اندر 5 صورتوں کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ مسجد میں جائیں کبھی، کوئی قاری صاحب ظہر کے نماز میں 1 رکعت اضافی پڑھا دیں تو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ لوگ پیچھے سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آپ نے غلطی کی ہے، اس لیے کہ وہ جو حقیقت ہے وہ اس درجے میں پوری ملت میں رائج ہے۔ یہ دین کے سورسز ہیں، دین کی جتنی عملی اور پریکٹیکل ضروریات ہیں وہ سب سنت سے منتقل ہوئی ہیں، اس میں فہم کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ نے کبھی بچپن میں کتاب کھول کے نماز نہیں سیکھی ہوگی۔ آپ کے والد صاحب آپ کو مسجد میں لے آئیں گے، آپ دیکھیں گے علماء نماز پڑھ رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سیکھ لیں گے۔ تو پریکٹیکل تقاضے جتنے تھے وہ تو سب کے سب سنت سے آئے ہیں اور آپ ان پر عمل درآمد کرتے ہیں، اس میں اختلاف کا کوئی سوال نہیں ہے۔ جو اختلاف آپ کو نظر آتے ہیں عام طور پہ
نماز پڑھنے میں بھی اختلاف نظر آتے ہیں، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، کوئی باندھ کے پڑھتا ہے، تو یہ جزوی اختلافات ہیں اور اس کو اختلاف کہنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ان معاملات میں لوگوں کے مختلف رویے سامنے آتے ہیں جن کے اندر خود پیغمبر نے اختیار دیا ہوا ہے، یعنی پیغمبر نے یہ اپرچونٹی دی ہوئی ہے کہ آپ کھول کے پڑھنا چاہتے ہیں کھول کے پڑھ لیں، باندھ کے پڑھنا چاہتے ہیں باندھ کے پڑھ لیں، لیکن یہ کہیں دنیا میں نہیں ملے گا کہ کوئی شخص اٹھ کے کہے جی ہمارے یہاں تو 6 نمازیں ہوتی ہیں، یا میں تو 3 سجدے کروں گا، یا وضو میرے نزدیک کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ تو یہ دین کا جو حصہ ہے اس میں فہم کا دخل ہی نہیں ہوتا، یہ کنسنسس سے ایک واقعہ، ایک پریکٹس، ایک ریچول آگے منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ دین کا جو بنیادی سورس ہے، پہلا سورس، وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ وہ کوئی عملی پریکٹس نہیں ہے، وہ ایک ٹیکسٹ کی صورت میں، کتاب کی صورت میں ہمیں دیا گیا ہے۔ جب بھی کوئی ٹیکسٹ دنیا میں آتا ہے تو اس ٹیکسٹ کو ہیومن انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس ٹیکسٹ کو میں نے پڑھنا ہے۔ قرآن مجید نے بتایا نا کہ یہ عربی زبان میں ہے۔ کیوں ہے عربی زبان میں؟ اگر قیامت تک کے لیے ہے قرآن مجید، اس لیے عربی زبان میں ہے کہ اس کے جو مخاطبین تھے جن سے وہ بات کر رہا تھا وہ عربی جانتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی پوری اورینٹیشن انسانوں کے لحاظ سے ہے، وہ آیا بھی اس زبان میں جو اس کے سامنے مخاطبین جانتے ہیں۔ جب اس کی اورینٹیشن انسانوں کے لحاظ سے ہے تو اب انسانوں کا فہم ہے جس کے اندر غلطی بھی ہوگی، جس کے اندر اختلاف بھی ہوگا، جس کے اندر آپ کو متنوع خیالات بھی سامنے آئیں گے۔ اس کا متکلم یا جس نے دین دیا ہے اس کے ہاں اختلاف سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک دستور بنایا کہ ایک قانون بنایا، آپ نے دیکھا ہوگا عدالتوں میں ایک ہی قانون کا حوالہ دے کے دو وکلاء دو مختلف آرگومنٹ پیش کر رہے ہوتے، لیکن کیا کبھی ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یار یہ تو قانون ہی میں اس کام ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قانون کی ایک شق پڑھ کے دونوں، ایک شخص ایک مجرم کو ملزم ثابت کر رہا ہے، دوسرا شخص اسی ملزم کو مجرم ثابت کر رہا ہے؟ قانون تو ایک ہی ہے۔ ہمارے ذہن میں کبھی یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں پر ہم ہیومن انٹرپریٹیشن کو کبھی بھی اگنور نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ لا لکھا ہوا موجود ہے، یہ ہیومن انٹرپریٹیشن ہے۔ قرآن مجید کے معاملے میں بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی یہ آپ کیسے لا کی اور آئین کی اور دستور کی مثالیں دے رہے ہیں، تو اللہ کا کلام ہے، یہ جو کچھ عام کلاموں کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جو کچھ دنیا کے ہر کلام کے ساتھ ہوتا ہے وہی قرآن مجید کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے قرآن بھی ایک زبان میں ہے۔ زبان 3 چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے، ایک لفظ پہ۔ دنیا کی ہر زبان میں الفاظ ہوتے ہیں، وہ الفاظ ایک سینٹنس کے اسٹرکچر کے اندر آ کے اپنی ایک پوزیشن واضح کرتے ہیں۔ وہ سبجیکٹ بن رہا ہے، وہ آبجیکٹ بن رہا ہے، وہ مبتدا ہے، وہ خبر ہے، تو سینٹنس اسٹرکچر میٹر کرتا ہے۔ اور تیسری چیز زبان میں کیا ہوتی ہے؟ وہ ہے کانٹیکسٹ، سیاق سباق، پہلے کیا جملہ ہے، بعد میں کیا جملہ ہے۔ تو زبان کو جب سمجھا جاتا ہے تو اس سے ہیومن انٹرپریٹیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں۔ کیسے ہوتی ہیں؟ ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ ایک لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، دنیا میں بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس کے 2 معنی ہوتے ہیں، 3 معنی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عین کا لفظ ہے، چشمے کے معنی میں بھی آتا ہے، آنکھ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اب کیسے طے ہوگا کہ اس کلام کے اندر یہ کس معنی میں آیا ہے؟ تو ہمیشہ آپ یہ دیکھیں گے کانٹیکسٹ کیا ہے۔ کبھی کبھی جملہ خود بتا دیتا ہے، کبھی کبھی آپ کو پیچھے جانا پڑتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کلام پر غور کریں تو ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن اس سے اخذ کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں انسانوں نے جس وقت اللہ کے کلام کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس کلام کو سمجھنے کے کچھ علوم ڈیولپ کیے۔ مثال کے طور پہ لفظ کیا ہوتا ہے، لفظ کیسے منتقل ہوتا ہے، لفظ کے اندر کیا شیڈز ہوتے ہیں، اس پس منظر میں اصول فقہ مرتب ہوئے۔ اسی طریقے سے الفاظ جملے میں آتے ہیں تو وہ کس درجے کا تقاضا آپ سے کر رہے ہیں۔ مثلا یہ دلالت کس نوعیت کی ہے، علم کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اس کو، دلالت کس نوعیت کی ہے۔ یہ علوم ڈیولپ ہونا شروع ہوئے۔ کچھ لوگوں نے ان ٹیکسٹ کو لے کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس کا ہماری عملی زندگی سے کیا مطالبات اور ریلیونس ہیں، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ اس سے فقہ کا علم ڈیولپ ہوا۔ یہ تمام علوم فطری طور پر ڈیولپ ہوتے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں، آج بھی ان پہ کام ہو رہا ہے، آگے بھی جاری رہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہ علم ڈیولپ کر رہے تھے، چاہے وہ اصول کا علم ہو، تفسیر کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، فقہ کا علم ہو، وہ پورے کے پورے دین کے بارے میں، پورے کے پورے قرآن مجید کے بارے میں اس کو پڑھنے کے بعد ایک ورلڈ ویو ڈیولپ کرتے ہیں۔
جو تصور وہ ڈیولپ کرتے ہیں، یہ تو ہیں جزیات، ایک آیت کا مفہوم کیا ہے ان کے نزدیک، اس میں مطالبہ کیا سامنے آ رہا ہے، اس کی مجھ سے ریلیونس کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ پوری کتاب کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد ایک تصور اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ یار یہ پوری کتاب مجھ سے چاہتی کیا ہے، تو اس سے تعبیر دین وجود میں آتی ہے۔ تعبیر دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کا مجموعی فریم ورک کیا ہے، کیا چاہتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثلا ایک پوری کی پوری ہمارے انٹرپریٹیشن موجود ہے، وہ پورے دین کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچی کہ دین کا جو مقصد ہے وہ حکومت کی سطح پہ، ریاست کی سطح پہ مذہب کو نافذ کرنا ہے۔ اس کو فریضہ اقامت دین سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک اور نقطہ نظر ہے، وہ یہ کہتے ہیں پورے کے پورے دین کا جو مقصد ہے وہ اصل میں تزکیہ نفس ہے، اپنی پیورٹی ہے۔ یہ ایک اور تعبیر دین ہے۔ تو تعبیر دین وجود پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہیں دنیا بھر میں۔ یہ جتنی تعبیرات آپ کو نظر آتی ہیں، ان کے پس منظر میں میتھڈالوجی کیا ہے، کیا وہ سررشتہ ہے، کیا وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو آج کی گفتگو میں جو اب شروع ہونے والی ہے، اس میں یہ بتاؤں گا کہ وہ 3 میتھڈالوجیز کیا ہیں جس کی وجہ سے مختلف تعبیرات وجود پذیر ہوتی ہیں، اور جتنے اختلافات آپ کو نظر آتے ہیں پوری دنیا میں، وہ اصل میں ان 3 میتھڈالوجیز میں جس میتھڈ کو انہوں نے اپنایا ہے حق کو پرسیو کرنے کا، اس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کا اس میتھڈالوجی پر اعتماد نہیں ہے تو جو چیزیں اس میتھڈالوجی کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہے اختلافات کی صورت میں، وہ آپ سے آپ کے نہیں آئیں گی۔ اس لیے کہ اگر آپ نے ایک چیز کو اصول میں نہیں مانا تو جو اصول کے اطلاقات ہیں، جو اپلیکیشن ہے، وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو گویا جتنے اختلافات آپ کے سامنے آئیں گے آج کے بعد، آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ جو شخص یہ رائے پیش کر رہا ہے اس شخص کی میتھڈالوجی کیا ہے، کیسے وہ اخذ کر رہا ہے۔ اور اگر آپ کو اس میتھڈالوجی پر اعتماد نہیں ہوگا تو آپ اس کو ریفیوٹ کریں گے، آپ کہیں گے کہ جتنے اختلافات ہیں یہ میرے یہاں پیدا نہیں ہوتے اس لیے کہ میں اس میتھڈ ہی کو نہیں مانتا۔ تو 3 میتھڈالوجیز ہیں آج تک پوری امت مسلمہ کے اندر۔ سادگی سے میں بتاتا ہوں۔ پہلی میتھڈالوجی ہے، اس کو کہا جاتا ہے سلفی تعبیر دین یا سلفی منہاج۔ یہ جو سلفی منہاج ہے یہ کیا کرتا ہے کہ دین کے جو سورسز ہمارے پاس آئے ہیں، وہ سورسز کیا تھے؟ قرآن اور سنت۔ جو شخصیت یہ سورسز لے کر آئی ہے، اس شخصیت کی اپنی بھی ایک ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہے۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کر آئے تو ظاہری بات ہے آپ ایک انسان تھے، آپ نے قرآن پڑھ کے سنایا، لوگوں نے آپ سے سوالات کیے۔ قرآن کے اندر اگر کوئی پرنسپل بیان ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی مماثل صورت پہ اس کا اطلاق کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دین کے سب سے بڑے عالم تھے، دین کے تمام معارف سے واقف تھے۔ آپ کو زندگی میں کوئی مشکل پیش آئی تو آپ نے اجتہاد کیا۔ تو اللہ کے پیغمبر کے علم اور عمل کی روایت، آپ کی سیرت و سوانح، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی تفہیم و تبیین، آپ کی شرح و وضاحت، آپ کے اجتہادات، یہ سب کے سب بھی ہسٹری میں نقل ہوئے ہیں۔ سورسز کو الگ رکھیے گا، ہسٹری کو الگ رکھیے گا۔ تو یہ آپ کی اپنی بھی ہے اور آپ کے صحابہ کی ہے، ہسٹری لوگوں نے بیان کی ہے۔ جس وقت اتنی بڑی شخصیت کی زندگی کی تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے تو ہر آدمی کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم جانیں کہ وہ شخص جو دین لے کر آیا ہے اس نے خود دین کی باتوں کو کیسے سمجھا ہے۔ تو بہت فطری تقاضا پیدا ہوتا ہے، ہر آدمی دین کے سورسز کے ساتھ اس ہسٹری کو بھی دیکھے گا۔ تو یہ جو پہلا منہاج یا پہلی میتھڈالوجی ہے، یہ کہتی ہے کہ جس وقت ہم دین کو سمجھیں گے، جو سورسز میں بیان ہوا ہے، اس میں اگر کہیں اختلاف پیدا ہوتا ہے، کوئی پرابلم پیدا ہوتی ہے، آپ کوئی مختلف بات کرتے ہیں، تو فیصلہ کن اتھارٹی کس چیز کو حاصل ہوگی؟ ہسٹری میں بیان ہونے والی نریشن کو یا سورس میں بیان ہونے والی بات کو؟ تو سلفی منہاج یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہسٹری میں بیان ہوا ہے وہ بیان اس شخص کا ہے جو خود دین لے کر آیا تھا، اور جو دین لے کر آیا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن سے بہتر کوئی انٹرپریٹیشن ہو؟ لہٰذا اگر آپ کو بظاہر قرآن مجید کی کسی آیت میں، کسی بات میں، کسی حکم میں مختلف چیز نظر آ رہی ہے اور ہسٹوریکل نریشن میں مختلف چیز نظر آ رہی ہے تو ہسٹری پریویل کرے گی۔ کوئی سلفی منہاج میں اختلافات کی صورت میں اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ وہ روایت کو حاصل ہے۔
ہسٹری کو حاصل ہے، آثار کو حاصل ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر 4 مہینوں کو مقدس مہینوں کی حیثیت دی ہے اور ان کو اشہر حرم قرار دیا ہے۔ مقدس اس معنی میں کہ ان میں قتال نہیں ہو سکتا، جنگ و جدال نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ عربوں نے کیلنڈر کے اندر کچھ گھپلا کیا کہ کسی طریقے سے وہ مقدس مہینے ان کی مرضی کے موسم میں آ جائیں، یعنی وہ 4 مہینے جو ہیں ان کی مرضی کے موسم میں آ جائیں۔ تو قرآن مجید میں اس پس منظر میں آیات آئیں، حکم آیا کہ یہ جو تم نے حرکت کی ہے، یہ حرکت اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں، ان میں امن ہونا چاہیے ہے۔ ان میں سے 3 مہینے حج کے ہیں، لوگ نکلیں گے 1 مہینے حج کرنے پہنچیں گے، واپس ان کو جانا ہے، اور 1 مہینہ عمرے کا ہے۔ ان 4 مہینوں میں مسلمانوں نے لڑائی نہیں کرنی، جنگ نہیں چھیڑنی، الا یہ کہ تم پر حملہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ قرآن کی بالکل واضح صریح ہدایت تھی، اور ہدایت دی ہی اس لیے گئی کہ ان مہینوں کی حرمت کو باقی رہنا ہے، قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اب سلفی منہاج اس ہدایت کو کیسے دیکھے گا؟ اگر تو ہسٹری کے اندر اس کی کوئی نگیشن نہیں ہے، اس سے کوئی مختلف بات سامنے نہیں آتی، تو کہے گا بالکل یہ دین کا مطالبہ ہے، اشہر حرم کی ایک فضیلت ہے، حرمت ہے، اس کو ہم نے قائم رکھنا ہے۔ لیکن اگر نریشن میں، ہسٹری میں، آثار میں، روایت میں اس سے مختلف بات آتی ہے، جیسا کہ آگئی محدثین میں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر اشہر حرم میں اقدام کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا تھا۔ تو اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات قرآن میں بیان ہوئی ہے اس کو قرآن لانے والے نے اپنے عمل سے منسوخ کر دیا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ قرآن کہاں آ گیا؟ نیچے، سیکنڈ سٹیپ پہ، اور ہسٹری کہاں چلی گئی؟ فرسٹ سٹیپ پہ۔ اب ان کے نزدیک قرآن کی آیت منسوخ ہو گئی ہے، اس پہ بے تحاشا عقلی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ بھائی اگر قرآن کی ہدایت پیغمبر نے منسوخ کرنی تھی تو قرآن مجید نے وہ دی کیوں؟ اگر منسوخ کرنی تھی تو جہاں آئی ہے وہاں منسوخ ہونی چاہیے، منسوخ اگر کرنی تھی اس کی کوئی ریزننگ ہونی چاہیے۔ جو ریزننگ قرآن مجید نے بیان کی وہ تو اس سے بالکل مختلف ہے۔ قرآن کے 4 کارنر سے ایک بات الگ ہو کر کھڑی ہوئی ہے، ایک ہسٹری کی بات، اللہ کی بھیجی ہوئی بات کو کس حیثیت میں منسوخ، بے تحاشا سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہے، ہم اشہر حرم میں جو مہینوں کی حرمت ہے اس کو اس لیے نہیں مانیں گے کیونکہ پیغمبر نے یہ بات طے کر دی ہے۔ ان مسائلوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک دوسری میتھڈالوجی امت کے اندر سامنے آئی، وہ میتھڈالوجی ہے فقہی منہاج کی۔ فقہی منہاج کی، یہ جتنے لوگ دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں، دین پر غور و فکر کر رہے ہیں، یہ اور بھی بہت خدمات کر رہے ہیں، اور یہ میتھڈالوجی اور منہاج ایک دن میں نہیں بنتا، اس میں صدیاں لگتی ہیں۔ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیفرنٹ میتھڈالوجی ہے تو پوری ہسٹری کا استقصاء کر کے کہتے ہیں۔ اس میں ممکن ہے 80% آیات کے بارے میں وہ وہی بات کر رہے ہوں جو سلفی منہاج والے بات کر رہے ہوں، وہی فقہی منہاج والے بات کر رہے ہوں، لیکن اصل کی حیثیت کس کے پاس ہے اختلاف میں؟ تو فقہی منہاج والے یہ کہتے ہیں کہ اصل کی حیثیت اجماع کو حاصل ہے۔ اجماع کا مطلب ہوتا ہے کنسنسس، مطلب قرآن مجید کی ایک آیت پڑھیں آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کی ایک ہے، آپ کی ایک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ میجورٹی کیا کہہ رہی ہے، اور میجورٹی جو دین کا فہم بیان کر رہی ہے وہ فہم ہمارے لیے قابل حجت بنے گا۔ مثلا میں اگر کھڑے ہو کر اس موقع پہ کہوں کہ بھائی میرے نزدیک تو آیت یہ بات نہیں کر رہی، یہ کر رہی ہے، تو کہیں گے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ تو اصل کی حیثیت ان کیا کس چیز کو حاصل ہو گئی؟ اجماع کو۔ اس کی بھی ایک مثال ذہن میں لے لیں۔ قرآن مجید مرنے کے بعد آپ کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی اس کے حصے بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو، اگر اس کے ماں باپ زندہ ہیں، مثال کے طور پہ وہ 12 روپے چھوڑ کے مرا ہے، تو اس کے ماں اور باپ دونوں کو 1/6 1/6 1/6 دیا جائے گا، یعنی 12 روپے کے 6 حصے کیے جائیں گے اور برابر دونوں کو دے دیا جائے گا۔ تو 12 روپے کا 1/6 بنتا ہے 2 روپے 2 روپے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نے 2 روپے دینے ہیں ماں کو، 2 روپے دینے ہیں باپ کو، جو مرنے والا ہے اس کے ماں اور باپ کو۔ تو 12 میں سے آپ نے 2 اور 2 روپے دیے تو کتنے بچے؟ 8 روپے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کہ اگر اولاد میں 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں، تو ان کو کل چھوڑی ہوئی رقم کا یعنی 12 روپے کا 2/3 دینا ہے۔
2/3 کتنا بنتا ہے؟ 8 روپے. ہم نے 2 روپے دیے ماں کو, 2 روپے دیے باپ کو. 12 روپے کے 3 حصے کریں تو کتنے بنتے ہیں؟ 4. اور 2/3 کیا بنتا ہے؟ 8. پیسے ہمارے پاس کتنے بچے ہوئے تھے؟ 12 میں سے 4 روپے دے دیے تو 8 روپے بچے ہوئے تھے. تو 8 میں سے آپ نے جو دینے ہیں پیسے 2/3 دینا تھا نا, وہ 8 روپے بنتے تھے, دے دیے, ترکہ ختم ہو گیا, ترکہ ختم ہو گیا. اب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر پیچھے بیوی بھی موجود ہے, بیوی مرنے والا ایک شخص تھا, اس کی بیوی بھی موجود ہے, اس کو بھی 1/8 ملے گا, اس کا بھی حصہ ہے. تو پیسے تو ختم ہو گئے, تو حصہ کیسے دیں گے؟ نہیں دے سکتے نا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ جو انٹرپریٹیشن آپ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں دے سکتے, لیکن اس پر اجماع ہے سب کا کہ جو باقی لوگ ہیں ان کے حصے ہم تھوڑے تھوڑے کم کریں گے, اور یہ جو ایک فریق بچ گیا اس کو دے دیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی 12 روپے تھے, 4 روپے ماں باپ کو مل گئے, 8 روپے بچیوں کو مل گئے. اب بیوی کا حصہ کیسے دینا ہے؟ اور سوچیں اگر بیوی مری ہو تو شوہر کا حصہ کیسے دینا ہے؟ تو نہیں دے سکتے نا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ سب کے حصے کم کر دیے جائیں. قرآن اس کو بیان نہیں کرتا. قرآن اس کو بیان نہیں کرتا. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سب کے متعین حصے ہیں, لیکن قرآن کی دی ہوئی ہدایت پر عمل نہیں ہو سکتا, ان کے مطابق عمل نہیں ہو سکتا. ایک انٹرپریٹیشن ہے ان کی, لیکن اس انٹرپریٹیشن کو حل کرنے کے لیے جو ٹول وہ لے کر آتے ہیں, وہ ٹول یہ ہے کہ سب کے حصے کم کر دو, اور کم کرنے کے بعد جو رقم تھوڑی بچ جائے وہ اس خاتون کو دے دو, اس کی بھی جو متعین رقم ہے اس سے کم ہی اس کو ملے گی. تو لوگ اس پہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیسے کیا؟ یہ کام تو غلط ہو گیا, اس لیے کہ قرآن نے تو اس کو کہا تھا 2 روپے دو, تو اس کے کم کرو گے تو کم ہو جائیں گے, اس کو کہا 8 دو, کم کرو گے تو کم ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں ہم نے اجماع سے کیا, اس لیے کہ امت کا کنسنسس ہے اس کے اوپر. میں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ میں تو نہیں آ رہی, لیکن ہمیں بھی نہیں آ رہی تھی, لیکن اجماع ہے اس کے اوپر. یہ گروپ یہ کہتا ہے کہ بات سمجھ میں نہ آئے تب بھی اجماع ہے, تم نے اس کو ماننا ہے. اس کو ایک ڈیموکریٹک کنسنسس کہہ سکتے ہیں اجماع؟ نہیں, یہ کنسنسس اہل علم کا ہوگا, یہ علماء کا کنسنسس ہوگا, یہ اکیڈمکس کا کنسنسس ہوگا, راسخ العقیدہ علماء کا. ہاں, تو یہ دوسری میتھڈالوجی ہے. یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی انٹرپریٹیشن ہو, کچھ بھی ہو جائے, کنسنسس کو دیکھا جائے گا, چاہے تمہیں سمجھ میں آئے چاہے تمہیں سمجھ میں نہ آئے, چاہے وہ قرآن مجید کے خلاف جا رہا ہو چاہے وہ قرآن مجید کے حق میں جا رہا ہو. پریویلنگ اتھارٹی کس کو حاصل ہے؟ علماء کے اجماع کو, کنسنسس کو, چاہے تمہارے قرآن مجید میں بتائے ہوئے حصے الٹ پلٹ ہوئے ہیں. آؤں گا اس بات پر, اسی پوری بات کا جواب دے رہا ہوں میں, ابھی آؤں گا, آخر میں آؤں گا. یہ دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے. ایک تیسرا اسکول آف تھاٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یار یہ دونوں تو آپس میں لڑ رہے ہیں, کوئی روایتیں لے کر آ رہا ہے, قیل و قال کر رہا ہے, صحابہ نے یہ فرمایا اور رسول اللہ کی حدیث یہ ہے, دوسرا کہہ رہا ہے حدیث تو ثابت نہیں ہے. یہ دوسرے لوگ گئے ہوئے ہیں اجماع کے چکر میں, جمع کر رہے ہیں. یہ پورے کے پورے دین کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تو یہ تھا کہ میں اللہ کے قریب ہوں. تو ہم لوگ اللہ کے قریب ہونے کے لیے رنگ روڈ کا رستہ لے لیتے ہیں. جو مقصد ہے دین کا, اس مقصد کو حاصل کرتے ہیں. اصل چیز تو مقصد حاصل کرنی ہوتی ہے, اصل چیز ذریعہ نہیں ہوتا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دین میں مقصود تقرب اللہ ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنا, اور اللہ کی ذات کا حقیقی مشاہدہ کرنا, یہ مقصد ہے ان کے نزدیک. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم ایک پیرلل انٹرپریٹیشن کریں گے, اور اس انٹرپریٹیشن میں پوری کی پوری ایک علم کلام ہے کہ میں کسی شیخ کے پاس جاؤں گا, اس سے بیعت ہو جاؤں گا, بیعت ہونے کے بعد فنا فی الشیخ کی منزلیں ہوں گی, پھر فنا فی الرسول ہوں گا, پھر فنا فی اللہ ہوں گا. شیخ یا نقشبندی ہوگا یا قادری ہوگا یا چشتی ہوگا یا سروردی ہوگا, وہ قلب جاری کرے گا, کرتے کرتے میں مراقبے چلے کروں گا, اور میں پھر سحر باطن کے نتیجے میں اللہ کا حقیقی قرب اور اس کا مشاہدہ حاصل کر لوں گا. تو یہ جو تیسری انٹرپریٹیشن ہے, تیسرا منہاج ہے, اس کے ہاں اصل کی حیثیت کس چیز کو ہے؟ وہ خدا کے مشاہدے کو ہے. جس طریقے سے بھی خدا کا مشاہدہ حاصل ہو جائے, یہ تیسری میتھڈالوجی کہتی ہے کہ ہم نے اس طریقے کو اپنانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو سلفی منہاج میں اصل کیا ہے؟ روایت. فقہی منہاج میں اصل کیا ہے؟ اجماع. اور صوفی روایت میں اصل کیا ہے؟ مشاہدہ. یہ 3 روایات موجود ہیں. یہ انڈرسٹینڈنگ کے منہاج ہیں,
ان کے ہاں خود اس انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں بہت سارے دینیاتی دلائل دیے جاتے ہیں. مثلا اجماع والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اور خود قرآن مجید نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ اجماع کے مطابق چلنا ہے. وہ جو پہلے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ آپ نے ہسٹری کو پریویل کرنا ہے, اس کو ماننا ہے. یہ جو تیسرے والے ہیں کہتے ہیں یہ خود قرآن مجید کے تقاضوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اصل چیز تو اللہ کا قرب اور اس کی ذات کا مشاہدہ ہے. تو تینوں اپنے اپنے دینیاتی دلائل رکھتے ہیں, مختلف دلائل ہیں. یہ موقع نہیں ہے کہ ان دلائل کو میں پیش کروں, ان کو ریفیوٹ کروں. یہ 3 منہاج ہیں دنیا کے اندر. آج تک جتنے آپ کو اختلافات نظر آتے ہیں وہ انہی تینوں میں سے نکلے ہوئے ہوں گے, کوئی بھی اختلاف لے لیں. اس کے بعد ایک چوتھا منہاج ہے, ایک چوتھا نقطہ نظر ہے, جس کو ابھی منہاج بننے میں تھوڑا سا وقت لگے گا, اس لیے کہ وہ ابھی حال میں ہی شروع ہوا ہے, کوئی 100 سال ہوئے ہیں اس کو. یہ جو منہاج ہے ان کو 800 900 1000 سال گزر چکے ہیں. جو چوتھا منہاج ہے, چوتھی میتھڈالوجی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے ہاں اصل کی حیثیت وہ دین کے سورسز کو حاصل ہے, یعنی کہ قرآن مجید کو حاصل ہے. اور قرآن مجید کے 4 کارنرز ہیں جس کی روشنی میں ہم ہسٹری کا جائزہ لیں گے, جس کی روشنی میں ہم اجماع کا جائزہ لیں گے, اور جس کی روشنی میں ہم اس پیرلل انٹرپریٹیشن کا جائزہ لیں گے جو اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرانے کے لیے آپ کو لے کے جاتی ہے. یہ جو تیسرا منہج ہے یا تیسرا اسکول آف تھاٹ ہے یا تیسری میتھڈالوجی یا منہاج ہے, ان کے ہاں اصل کی حیثیت قرآن مجید کو ہے. اور قرآن کو سامنے رکھ کے ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس منہاج میں گمراہی کی حیثیت رکھتی ہیں, ان کو آپ نہیں اپنا سکتے. ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ جو زبان ہے وہ نطق ہے, جیسے بولی جاتی ہے, جیسے لوگ سمجھتے ہیں, وہ منطق نہیں ہے. لہٰذا اگر تم نے سورس کو پڑھنا ہے, قرآن کو پریویلنگ اتھارٹی ماننا ہے, تو قرآن ایک لینگویج میں ہے, اور لینگویج کو سمجھنے کی کچھ یونیورسل پرنسپلز اور پروٹوکولز ہیں. جیسے آپ کوئی شعر پڑھتے ہیں, کوئی لٹریچر کی بک پڑھتے ہیں, تو جو پرنسپل اس کو سمجھنے کے ہیں, اس ٹیکسٹ کو, وہی پرنسپل قرآن کے ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے کہ دونوں جگہ ٹیکسٹ کامن ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ زبان نطق ہے, جو بولی جاتی ہے. عربوں نے بولی تھی, عربوں کی زبان ہے, عربوں کا محاورہ ہے. ہم اس عہد میں جا کے دیکھیں گے اس لفظ کا کیا مطلب تھا, جملے کی تالیف دیکھیں گے, سیاق و سباق دیکھیں گے. دوسری چیز یہ کہتے ہیں کہ دین نے ہمیں یہ بتا دیا ہے, خود قرآن مجید نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ جو محکمات ہیں ان کے اوپر تو غور و فکر ہوگا, متشابہات کے در پہ ہم نے نہیں ہونا. متشابہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ چیز جو تشبیہ کے اسلوب میں, انالوجی کے اسلوب میں بیان کی جاتی ہے. مثلا آج سے 200 سال پہلے اگر مجھے یہ بتانا ہو کہ ٹیوب لائٹ ہوگی اور لوگ ٹیوب لائٹ کے بارے میں نہیں جانتے, تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا ایک زمانہ آئے گا کہ بغیر تیل کے دیے جلیں گے. تو یہ انالوجی ہوتی ہے. لیکن اس زمانے میں آپ بیٹھ کے کہیں کہ یار آپ اس کا حقیقی مصداق مجھے لا کر دیں. تو قرآن مجید میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو متشابہات کے انداز میں, اس لیے کہ ہمارا علم ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا. مثال کے طور پہ خدا, اس کی ذات, اس کا وجود, اس کی حقیقت, جنت, جہنم, یہ سب چیزیں جتنی ہیں ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. تو اللہ کہتا ہے کہ متشابہات کے در پہ نہیں ہونا. تو جو چوتھی میتھڈالوجی ہے یہ کہتی ہے ہر وہ فکر جو متشابہات کے در پہ ہوگی وہ گمراہی کی فکر ہے. تو وہ جو تصوف کا تیسرا منہاج تھا وہ کیا کہتا تھا؟ ہم نے تو خدا کی ذات کا مشاہدہ کرنا ہے. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء, ذات کا مشاہدہ تم کر ہی نہیں سکتے, تم نے ذات کو اس کی ایٹریبیوٹ, صفات سے ماننا ہے. تو یہ جو چوتھا منہاج ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں فراہی اسکول آف تھاٹ کا, فراہی منہاج. اس کی بنیاد رکھی ہے امام حمید الدین فراہی علیہ الرحمہ نے. یہ کہتے ہیں کہ متشابہات کے در پہ نہیں ہونا, محکمات کو پکڑنا ہے. تیسری بات جو اس چوتھے اسکول آف تھاٹ میں یا منہاج میں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ علم اور عقل اور دنیا کے جو تاریخی مسلمات ہیں وہ کبھی کلام میں بیان نہیں ہوتے, لہٰذا کلام سے اس کو اخذ نہیں کرنا. کیا مطلب اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مختلف اسکول آف تھاٹس وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب بنی اسماعیل کے لیے آئی تھی, یہ کہاں ہر آیت میں کہاں کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسماعیل ہم نے یہ بات کی. یہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ مکہ وہی شہر ہے جو اس وقت مکہ کی جگہ پہ موجود ہے, یہ تو کسی اور شہر کو ریفر کر رہا ہے. تو فراہی میتھڈالوجی کہتی ہے کہ جو علم اور عقل کے اور اسٹیبلش ہسٹوریکل فیکٹ ہوتے ہیں وہ کبھی کلام میں بیان نہیں ہوتے. میں آپ سے جب گفتگو کرتا ہوں
اور میں کہتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان کے طلبہ سے میری ملاقات ہوئی، تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں اس وقت پاکستان میں بیٹھا ہوں، اس لیے کہ یہ آبویس سی بات ہے. سو آبویس حقائق کتاب میں بیان نہیں ہوتے. چوتھی چیز یہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید خود اپنی ایک حیثیت بیان کرتا ہے، منواتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں میزان ہوں، میں فرقان ہوں، میں مہیمن ہوں. دین کے معاملے میں ہر اختلاف کے باب میں حرف آخر اور قول فیصل وہ میری بات ہے. میرے اوپر اختلافات کو پرکھو تو پریویلنگ اتھارٹی میری ہونی چاہیے. ہسٹری کو اس کی روشنی میں دیکھو تو جتنے افکار تھے جو منہاج اور نقطہ نظر تھے جو ہسٹری کی روشنی میں قرآن کو دیکھتے تھے، اس چوتھے اسکول آف تھاٹ کی نظر میں وہ گمراہی پہ مبنی بات ہے. اس بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا، وہ قرآن مجید کے خلاف بات ہے. اور پانچویں چیز یہ بیان کرتا ہے یہ اسکول آف تھاٹ کہ دین کے سورسز دو ہیں، قرآن اور سنت. اسی کی اتھارٹی کو ہم نے ماننا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور سورس کا اضافہ کرتے ہیں تو دین نے خود بتا دیا ہے کہ اللہ کے نام پر آپ دین کے حوالے سے کوئی کلیم نہیں کر سکتے. لہٰذا اجماع امت جو ہے کہ لوگ سب کیا کہتے ہیں اس کی روشنی میں انٹرپریٹیشن ہوگی، یہ خود قرآن مجید کے خلاف ہے. تو زبان نطق ہے، منطق نہیں ہے. دوسری چیز محکمات کے در پہ ہونا ہے، متشابہات کے پیچھے نہیں بھاگنا. تیسری چیز علم عقل کے مسلمات کلام میں بیان نہیں ہوتے. چوتھی چیز حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا. اور پانچویں چیز کیا ہے کہ اجماع یا دین کا کوئی بھی سورس وہ دین میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ چار منہاج ہیں دنیا میں. ہر دین کی رائے ان میتھڈالوجیز پر مبنی ہے. اب آپ کے سامنے کوئی شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے پیغمبر تو حاضر و ناظر تھے اور وہ غیب کا علم جانتے تھے، تو آپ سب سے پہلے اس سے پوچھیں گے آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ تو وہ کہے گا کہ مجھے تو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھ کے بتایا ہے. تو اب اعلیٰ حضرت کی جو میتھڈالوجی ہے اس کو آپ دیکھیں گے وہ کیا ہے. یا وہ سلفی میتھڈالوجی ہوگی، یا فقہی میتھڈالوجی ہوگی، یا صوفی میتھڈالوجی ہوگی. اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ 5 چیزیں جو میں نے بتائیں ان کے بارے میں ان کا کیا رویہ ہے. اگر وہ ان 5 چیزوں کو، جو تینوں منہاج ہیں شروع کے، ان میں یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہیں، اگر یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے پرنسپل سے اتفاق نہیں کرتے. اور اگر آپ پرنسپل سے اتفاق نہیں کرتے تو آپ نتیجے سے بھی اتفاق نہیں کرتے. اب ہمارے نقطہ نظر سے جو پہلی مثال میں نے آپ کو بتائی تھی سلفی منہاج کی کہ جی قرآن نے کہا اشہر حرم کے بارے میں، تو فراہی اسکول آف تھاٹ کے پاس آپ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ تو ہم سب سے پہلے کہیں گے کہ قرآن نے جو بات کہی ہے وہ حتمی ہے، اس میں کوئی تغیر، کوئی تبدل، کوئی تنسیخ نہیں ہو سکتی. روایت میں جو بات کہی گئی ہے اب ہم اس پہ غور کریں گے کہ یہ کیوں قرآن سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہے. اور جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کانٹرڈکٹ کر ہی نہیں رہی. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدام کیا تھا وہ اصل میں پہلے سے شروع ہونے والی ایک جنگ کی ایکسٹینشن تھی. تو خود قرآن نے استثناء دے دیا تھا کہ جنگ اگر شروع ہو چکی ہے تمہارے ساتھ تو تم جاری رکھ سکتے ہو. تو وہ نیا اقدام تھا ہی نہیں، تو لہٰذا قرآن کی آیت منسوخ ہوئی نہیں. یہ جو دوسری مثال تھی جس کے اندر حصے کم کر دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سب کے کم کر دو، تو ہم اس پہ آ کر کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہو نا، تو قرآن تو ایک زبان میں ہے، تو زبان کے ذریعے سمجھو کہ قرآن نے حصے کیا مقرر کیے ہیں. تو جب ہم اس کے ذریعے قرآن کو سمجھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بچیاں تھیں نا جن کو 2/3 8 روپے دینے تھے، وہ کل ترکے کے دینے ہی نہیں تھے. وہ جو ترکہ بچ گیا تھا اس کے دینے تھے، اور وہ بچا ہوا جو ترکہ ہے وہ 8 روپے نہیں بنتا تھا 2/3 کا، وہ والدین کو آنے کے بعد 2/3 جو بچتا تھا اس میں سے دینے تھے. اس میں پیسے بچ جاتے ہیں جو اس کے بعد بیوی کو ادا کیے جائیں گے. تو یہ ہم نے کیسے اپروچ کیا؟ زبان کے ذریعے. تو یہ ایک میں نے آپ کے سامنے تصویر رکھی ہے، خلاصہ رکھا ہے. جتنے دینی اختلافات آپ کو نظر آئیں گے سمپل آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کی میتھڈالوجی کیا ہے. میتھڈالوجی اگر قرآن پر مبنی ہے تو پھر وہ فراہی منہاج میں کھڑے ہیں، اور اگر ان کی میتھڈالوجی ڈیفرنٹ ہے تو وہ ان 3 منہاج کے اندر کھڑے ہیں. اصل کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے، اس سے میتھڈالوجی ڈیولپ ہوتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.